جی السلام علیکم۔ آج ہم انتہائی سینسٹیو موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں، جس کا میں شروعات اس طرح سے کروں گا کہ وقت کرتا ہے پرورش برسوں، حادثہ ایک دم نہیں ہوتا۔ یہ بہت ہی اہم بات ہے۔ 4 سے 5 پوائنٹس آج ہم ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلا پوائنٹ جو ہے یہ پاکستان نشانہ، یہ ایک پوائنٹ ہے۔ اس کے بعد دوسرا پوائنٹ جو ہم نے ڈسکس کرنا ہے کہ کیا پاکستان ایک قبرستان ہے، یہ دوسرا پوائنٹ ہے۔ تیسرا پوائنٹ جو آج ہم نے ڈسکس کرنا ہے ملٹری ڈپلومیسی، اس نے ملک کا کیا نقصان کیا۔ اور چوتھا پوائنٹ جو ہے میرے آپ سے 15 سوالات۔ اور پانچواں پوائنٹ جو ہے میں اپنی سمجھ بوجھ کے تحت اس کے کیا سلیوشنز دینا چاہتا ہوں۔ یہ ویڈیو بہت ہی سیریس لوگوں کے لیے ہے، اور ایسے لوگوں کے لیے ہے جن لوگوں کے دل میں اپنے وطن کا، اپنے ملک کا درد ہے۔ پچھلے 8 مہینوں سے جو ہمارے ملک میں ہو رہا ہے، میں بھی اس کا بغور مشاہدہ کر رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اپنی آبزرویشنز بعض موقعوں پہ ہم بیان کرتے ہیں، بعض پہ نہیں کرتے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم آبزرو نہیں کر رہے۔ آپ دیکھیں، آدھی سے زیادہ دنیا گھوم چکا ہوں، 18 سالوں سے بزنس لائن میں ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم دنیا کے بڑے بڑے پروجیکٹس پہ کام کر چکے ہیں، اور بہت سے ممالک کے لوگوں کے ساتھ تعلق رہتا ہے۔ تو جو انالیسس پاور ہوتی ہے اور حالات کو جو دیکھتا ہے بندہ، وہ اس حساب سے اپنا ایک تجزیہ پیش کرتا ہے۔ اب اگر ہم بات کرتے ہیں تو کہانی شروع ہوتی ہے اس وقت سے جب امریکہ نکل رہا ہے افغانستان سے۔ تو آپ یہ دیکھیں، یہ وقت ہے تقریباً 30 اگست 2021، 30 اگست 2021۔ کیا ہو رہا ہے کہ امریکہ افغانستان سے ہار کر اپنے ساتھیوں کے ساتھ نکل رہا ہے۔ پاکستان ایک پاورفل کنٹری کے طور پر دنیا میں ابھر رہا ہے، اور پاکستان امریکہ کو اور اس کے جو اتحادی ہیں ان کو نکلنے میں مدد کر رہا ہے، سپورٹ کر رہا ہے، اور دنیا کے نقشے پہ پاکستان ایک ابھرتی ہوئی بڑی پاور کے طور پر آ رہا ہے۔ اب اس میں کیا ہے کہ ہم سب بہت خوش ہیں، ہم کہہ رہے ہیں کہ شکر ہے اللہ کا کہ یہ جو سالہ سال کی جنگ، تقریباً 10 سے 12 سال ہو گئے، 15 سال ہو گئے ہمارے خطے میں جنگ لگی ہوئی ہے، ہم اس جنگ سے ہمارا جو ہے وہ جنگ سے ہماری جان چھوٹ جائے گی، اور ہمارے ملک میں بھی امن ہوگا، ترقی ہوگی۔ یہ ساری باتیں ہم سوچتے ہیں، دلوں میں خوش ہو رہے ہیں، اور الحمدللہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہمارے ملک میں ترقی اور خوشحالی کا دور آئے گا۔ ہم سب امریکہ کے جانے پر خوش ہیں، اور اپنے ملک میں امن اور ترقی کے آنے پر خوش ہیں۔ یہ ہم سب پاکستانیوں کا یہ سوچ ہے، یہ ذہن ہے، اور ہر بندہ اپنے اپنے لیول پہ، بزنس مین ہے، انویسٹر ہے، مینوفیکچرر ہے، ٹریڈر ہے، عام عوام ہے، ہر بندہ سوچ رہا ہے کہ اب انشاءاللہ تعالی ہمارے حالات بھی بدلیں گے۔ ہوتا کیا ہے، آپ یہ دیکھیں، یہ میں نے سارے پوائنٹس لکھے ہوئے ہیں، یہ ویڈیو بہت لمبی ہونے جا رہی ہے، اور میں پیشگی آپ سے معذرت کر لیتا ہوں، مجھے بیچ میں کھانسی آئے گی، بیچ میں اور بہت سے جو ہیں، کیونکہ گلے کا تھوڑا سا آپ سب کو پتہ ہے جو مجھے دیکھتے ہیں، درگزر کیجئے گا۔ بٹ جو لوگ یہ ویڈیو ایک سیٹنگ میں نہیں دیکھ سکتے، ان سے گزارش ہے کہ وہ اگر سننا چاہتے ہوں تو وہ اس کو مختلف سیٹنگز میں 2-4 سیٹنگ میں دیکھ سکتے۔ لیکن اس میں ہم نے یہ جو ہے بہت کریٹیکل باتیں کرنی ہیں، اور ہو سکتا ہے اس سے آپ کو کچھ چیزیں سیکھنے کا موقع ملے۔ دیکھیں کیا ہو رہا ہے، امریکہ نکل رہا ہے 30 اگست 2021 کو، اور ایگزیکٹلی اس کے کتنے عرصے کے بعد، 7 مہینے کے بعد، کتنے عرصے کے بعد، 7 مہینے کے بعد عمران خان کی حکومت کو ریموو کر دیا جاتا ہے۔
10 अप्रैल 2022 को, एग्जैक्टली 7 महीनों के बाद। अब इसके बाद आगे हम मूव करते हैं, तो जो नई हुकूमत आती है वो क्या करती है कि जो मुल्क के ज़खायर हैं 12-13 अरब डॉलर जो भी है, उनकी फिनिशिंग का प्रोसेस शुरू हो जाता है। और ये जो है इससे कुछ अरसा के बाद आप देखें कि अगस्त आफ्टर 14 जून फ्लड जो है पाकिस्तान में शुरू हो जाते हैं। 6 महीने हुए हैं यहाँ पर, और ये इसी तरह से प्रोसेस चलता गया। आप देखें कि जब जंग लड़ी जा रही है उस वक्त पाकिस्तान को 400 अरब डॉलर का नुकसान हो चुका है। 400 अरब डॉलर का नुकसान पाकिस्तान अमेरिका की जंग की वजह से खित्ते में उठा चुका है। हम तो पहले ही एक जंग ज़दा मुल्क हैं और इन हालात में जब ये होता है तो इसके बाद क्या हुआ कि 7 महीनों के बाद इमरान खान की हुकूमत ख़त्म कर दी जाती है, और जो नई हुकूमत आती है उसके 2 महीनों के बाद जून के अंदर फ्लड्स आते हैं पाकिस्तान में। आप गौर से देखें, फ्लड्स आने से पहले इमरान खान की हुकूमत ख़त्म की जाती है। अब आपको पता है हार्प दुनिया के अंदर बहुत ही जाना पहचाना नाम है, जिसमें टेक्नोलॉजी के तहत दुनिया के अंदर जो है वो मौसमियाती तब्दीलियां की जाती हैं। इसमें क्या हुआ कि पाकिस्तान को 50 अरब डॉलर का नुकसान होता है। कितना? 50 अरब डॉलर का, फ्लड्स की वजह से। पाकिस्तान के पास करंट एसेट कितने हैं जब इमरान खान की हुकूमत जाती है? 13 अरब डॉलर। उसके बाद 2 महीनों के बाद जून में फ्लड्स आते हैं, और फ्लड्स में पाकिस्तान का हजारों एकड़ रकबा जिसके ऊपर तैयार फसलें मौजूद हैं वो तबाह बर्बाद हो जाता है, और लाखों जानवर पाकिस्तान के जो हैं वो इसी तरह से फ्लड्स में मारे जाते हैं। पाकिस्तान को ओवरऑल 50 अरब डॉलर का नुकसान होता है। हमारा मुल्क जो पहले 400 अरब डॉलर का नुकसान कर चुका है, अब आगे आए तो 50 अरब डॉलर का नुकसान फिर होता है। और एक ऐसी हुकूमत उस वक्त मौजूद होती है जो पाकिस्तान के करंट एसेट्स हैं उनको भी बड़ी तेजी से ख़त्म कर रही है, और उसके साथ साथ मुल्क के अवाम के साथ जिस तरह का कोऑपरेशन कोऑर्डिनेशन होना चाहिए था वो नहीं हुआ। और इंटरनेशनल कम्युनिटी भी जो है वो पाकिस्तान की जो उसको सपोर्ट मिलनी चाहिए थी वो पाकिस्तान की इंटरनल इंस्टेबिलिटी होने की वजह से वो भी नहीं मिल रहे। अब यहाँ पे अगर आप इन कड़ियों को एक दूसरे के साथ मिलाते हैं तो आप ये देखें, सबसे पहले क्या हुआ है? अमेरिका निकल रहा है 30 अगस्त को, और एग्जैक्टली उसके 7 महीनों के बाद 10 अप्रैल 2022 को इमरान खान जाता है, और नेक्स्ट डे गवर्नमेंट बनती है पीडीएम की। और जैसे ही पीडीएम की हुकूमत बनती है, एक नई हुकूमत पाकिस्तान में आती है, तो 2 महीनों के बाद फ्लड्स आते हैं और 50 अरब डॉलर का पाकिस्तान का नुकसान होता है। एक ऐसी हुकूमत ये लाई गई है या ये खुद बनी है, इसको तो हम छोड़ देते हैं, ये तो एक अलग से फैक्टर। लेकिन आप इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को देखें, अमेरिका जा रहा है, और अमेरिका आया क्यों था? जैसे कि आपको पता है अफगानिस्तान बहाना पाकिस्तान निशाना, कौन कहता था? हमारे मरहूम जनरल हमीद गुल साहब ये हमेशा कहा करते थे कि अफगानिस्तान बहाना है, पाकिस्तान निशाना है। प्लान ए पाकिस्तान का एटॉमिक बम, पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान की ताकत ख़त्म करना या रिड्यूस करना, ख़त्म करना या रिड्यूस करना। रशिया को देख लें, एटॉमिक पावर था, आर्मी थी, लेकिन इकोनॉमिकली कमज़ोर होने की वजह से रशिया टूटा। अब हम जब आगे आते हैं तो पाकिस्तान को डायरेक्टली हिट नहीं किया जा सकता था, तो पाकिस्तान के गिर्द इस तरह के हालात क्रिएट किए गए
پاکستان کے گرد اس طرح کے حالات کریٹ کیے گئے کہ پہلے تو $400 ارب کا پاکستان کو نقصان پہنچا ڈائریکٹلی، اور اس کے بعد جیسے ہی امریکہ یہاں سے نکلا پاکستان میں فلڈز آتے ہیں صرف 9 مہینوں کے اندر اندر، اور پاکستان کو $50 ارب کا نقصان ہوتا ہے۔ لیکن فلڈز آنے سے پہلے پہلے ایک ایسی حکومت لائی جاتی ہے پاکستان کے اندر جو پاکستان کی کسی قسم کی مدد نہ کر سکے، جو عوام کو بھی اکٹھا نہ کر سکے، اور جو انٹرنیشنل جو اس کے فرینڈز ہیں ان سے بھی کسی قسم کی مدد نہ لے سکے۔ تو یہ سب کیا تھا؟ یہ فیصلہ تاریخ کرے گی، لیکن سمجھنے والے سمجھتے ہیں، اور کچھ لوگوں کو اشارے ملتے ہیں، کچھ لوگ جانتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ ایک بہت بڑی زیادتی اور ایک بہت بڑا سانحہ کرنے کی کوشش ہوئی یا کی جا رہی ہے۔ لیکن جس کو جو کرنا ہے وہ کرے، انشاءاللہ پاکستان ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ سے رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ دنیا کا 5واں بڑا ملک دنیا کا سب سے بڑا مافیا کیسے بنا؟ اب اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کہ دنیا کی سب سے غریب حکومت پاکستان کی کیسے بنی۔ یہ ساری باتیں، یہ ساری چیزیں، یہ ایک پوائنٹ تھا جس کو ہم نے ڈسکس کیا کہ پاکستان کیا واقعی پاکستان نشانہ ہے۔ اب اس کا فیصلہ آپ خود کریں گے، اور میں نے کچھ پوائنٹس آپ کو دیے ہیں سوچنے کے لیے کہ امریکہ کا یہاں سے جانا، عمران خان کی حکومت کا گرنا، نئی حکومت کا آنا، فلڈز آنا، اور اس کے بعد پھر پاکستان کے جو کرنٹ ایسٹس ہیں ان کا بھی ریڈیوس ہو جانا، اور آئی ایم ایف ایک شرط لے کر آتا ہے فوج میں کمی کرو اور اس کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں کرو۔ اب یہ ساری چیزیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں یا نہیں جڑی ہوئی، اس کا فیصلہ آپ خود کر لیں۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں نیکسٹ اگلا پوائنٹ ہمارا کیا ہے۔ پاکستان قبرستان ہے۔ کیا پاکستان ایک قبرستان ہے؟ اچھا، یہ میں ایک پوسٹ میں پڑھ رہا تھا جس میں تو یہ لکھا ہوا تھا کہ رشیا کے صدر نے یہ کہا، لیکن پوسٹ میں لکھا کیا تھا؟ کیا پاکستان واقعی ایک قبرستان ہے؟ اور کیا پاکستانی مردہ قوم ہے؟ پاکستان ایک قبرستان ہے۔ اب اس میں اگر ہم دیکھتے ہیں، کہتا ہے کہ جو بھی بندہ پاکستان میں امیر ہوتا ہے اس کے اکاؤنٹس، بینک اکاؤنٹس سوئٹزرلینڈ میں بنتے ہیں۔ اب آگے بات کرتے ہیں، جب اس نے علاج کروانا ہوتا ہے تو وہ امریکہ، یو کے، کینیڈا جاتا ہے۔ جب وہ بندہ شاپنگ کرنا چاہتا ہے تو وہ دبئی جاتا ہے، اور اسی طرح سے جب اس نے عبادات کرنا ہوتی ہیں تو وہ سعودی عربیہ جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جب اس کے بچوں کی تعلیم کی بات آتی ہے تو وہ یورپ، یو کے یا کینیڈا جاتا ہے۔ لیکن جب وہ بوڑھا ہو جاتا ہے، جب اسے مرنا ہوتا ہے تو وہ پاکستان آ جاتا ہے۔ تو یہ جو سارے فیکٹس ہیں ان کو ذرا بغور دیکھیں کہ جب علاج کروا رہا ہے امریکہ، یو کے میں جانا ہے، شاپنگ کرنی ہے دبئی میں کرنی ہے، عبادت سعودیہ میں کرنی ہے، بچوں کی تعلیم یو کے، امریکہ میں ہونی ہے، اور گھومنے پھرنے جب اس نے جانا ہے کینیڈا، امریکہ، یو کے جانا ہے۔ لیکن جب وہ بوڑھا ہوتا ہے تو اسے اپنا ملک اور اپنے لوگ یاد آتے ہیں، اپنا گاؤں یاد آتا ہے، اور جب وہ مرتا ہے تو پاکستان میں دفن ہوتا ہے۔ اگر اس نے یہ سب کچھ باہر کے ممالک میں کرنا ہے تو یہ پاکستان میں دفن ہونے کے لیے کیوں آتا ہے؟ یہ ایک سوال ہے۔ پاکستان میں دفن ہونے کے لیے کیوں آتا ہے؟ یہ ایک سوال ہے، بڑے غور سے سنیں۔ تو اب پھر اس کا مطلب کیا ہوا؟ پاکستان ایک قبرستان ہے۔ قبرستان کبھی ترقی نہیں کرتے، قبرستان کبھی ترقی نہیں کرتے، یعنی کہ اس میں ترقی سے مراد یہ نہیں ہوتی کہ اس میں بلڈنگز بنیں گی، فیکٹریاں بنیں گی، آئی ٹی انڈسٹری بنے گی، ایکسپورٹس بڑھیں گی۔ ترقی قبرستان کی کیا ہوتی ہے کہ اس میں زیادہ قبریں بنتی ہیں۔ بات تو بڑی کڑوی سی ہے، میں نے بھی اس کو بہت برا محسوس کیا اور مجھے غلط بھی لگا۔ اتفاق میں نہیں کرتا اس سے، مگر ہم اس کا تجزیہ کرتے ہیں اور پھر اس کے اوپر فیصلہ کرتے ہیں۔ بہت سی باتیں
اس کے اوپر ہم کرتے ہیں. لوگ تو مختلف باتیں کرتے ہیں، لیکن میں نے کچھ پوائنٹس لکھے ہوئے آپ کے ساتھ ڈسکس کرتا ہوں. سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں، بات شروع کرتے ہیں علامہ اقبال کے خواب سے. علامہ اقبال کے خواب سے. کیا علامہ اقبال نے اس پاکستان کا خواب دیکھا تھا؟ کیا علامہ اقبال نے یہ جو اس وقت پاکستان ہے، اس پاکستان کا خواب دیکھا تھا؟ اس پاکستان میں اگر آپ دیکھیں، اس کا ایجوکیشن سسٹم اپنا نہیں ہے، اس کا جوڈیشری عدلیہ کا نظام اپنا نہیں ہے، اس کا سول سروسز کا نظام اپنا نہیں ہے، اس کا سول اینڈ آرمی بیوروکریسی کا نظام اپنا نہیں ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم آگے جاتے ہیں تو اس کے میڈیا کا جو رول ہے وہ بھی جس طرح کا ہونا چاہیے وہ بھی نہیں ہے. اس کا پولیٹیکل نظام جو ہے، پریزیڈینشل یا پارلیمنٹری جو بھی نظام، یہ بھی پاکستان کا نظام نہیں ہے. اگر ہمیں پاکستان کے اندر زمین کا ایک ایسا ٹکڑا لے کر، تو اس میں تو قائد اعظم نے کہا تھا ہم ایک ایسا ٹکڑا لینا چاہتے ہیں جہاں پر ہم اسلام کے اصولوں کے لیے اس کو ایک لیبارٹری بنا کر اس کو ہم ٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں. تو ہم تو میرے خیال میں یہاں پر برٹش، امریکن، یورپین، سارا وہی نظام، انہی کا نظام جو جب ہم 100 سال غلامی میں رہے، جو لارڈ مکالے نے ایجوکیشنل سسٹم بنایا، اسی نظام کو ہم پاکستان میں لے کر آئے. اضافہ صرف معاشرتی علوم کا کیا. مطالعہ پاکستان کیسے بنا، کس طرح سے بنا، اس میں قربانیاں کیا دی گئیں، کیسے دی گئی. اب مجھے یہ بتائیں، قائد اعظم نے جب پاکستان کے لیے کوشش شروع کی، تو کیا قائد اعظم نے پاکستان کے لیے کوشش شروع کی تھی؟ اس سے پہلے ایک تحریک چل رہی تھی، قائد اعظم اس تحریک میں شامل ہوئے تھے، اور قائد اعظم کے شامل ہونے کے بعد وہ تحریک زور پکڑی اور پھر آگے اس کو کامیابی نصیب ہوئی. اس میں قائد اعظم کا رول بنیادی تھا اور اہم تھا. لیکن قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ جس طرح کا پاکستان چاہتے تھے وہ علامہ اقبال کے خواب کی تعبیر چاہتے تھے، اور علامہ اقبال کے خواب کی تعبیر یہ نہیں تھی، اور قائد اعظم ایسا پاکستان نہیں چاہتے تھے. اب اگر ہم دیکھتے ہیں، ملک فرد سے نہیں تحریک سے بنتے ہیں. ملک فرد سے نہیں تحریک سے بنتے ہیں، اور تحریک جو ہوتی ہے اس کے لیے قربانیاں دینا پڑتی ہیں، شہداء دینا پڑتے. قربانیاں تو آج بھی پاکستان دے رہا ہے، آج بھی ہمارے بہت سے بھائی شہید ہو رہے ہیں، آج بھی ہمارے بہت سے ساتھی شہید ہو رہے ہیں. تو کیا اس وقت ہم قربانی نہیں دے رہے؟ مرنا تو ہے ہی. فرض کریں آج نہیں تو کل مر جائیں گے. اگر ہاسپٹل میں نہیں مریں گے تو روڈ پہ مر جائیں گے. اگر گولی نہیں کھائیں گے تو کوئی بم سے مار دے گا، کوئی دہشت گرد اپنی جیکٹ پھاڑ کے مار دے گا. مر تو جانا ہی ہے. تو پھر کس بات سے ڈرتے؟ کس بات سے ڈرتے؟ مرنا تو ہے ہی. قربانی، جب تک آپ قربانی نہیں دیں گے تو تحریک نہیں بنے گی، اور تحریک نہیں ہوگی تو ملک نہیں بنتے. آپ کو آزادی چاہیے، آزادی کی قیمت ہوتی ہے. آپ کو آزادی چاہیے، آزادی کی قیمت ہوتی ہے. کیا آپ وہ قیمت ادا کرنا چاہتے ہیں؟ اگر ادا نہیں کر سکتے تو غلامی امریکہ کی ہو، یو کے کی ہو یا چائنا کی ہو، فرق کیا ہے اس میں؟ مطلب آپ امریکہ، یو کے اور یورپ کی غلامی سے نکل کر چائنا کی غلامی میں جانا چاہتے ہیں؟ کیا فرق ہے اس میں؟ دنیا کے ساری دنیا کے مقروض ہیں، غلام تو پھر بھی ہیں. آپ کے اندر سے اپنے آپ کو بدلنا ہوگا، آپ کو ایک قوم بننا ہوگا. آپ کے اخباروں میں یہ خبر لگتی ہے امریکہ نے ہماری امداد بند کر دی، بڑے بڑے حروف میں. ہم پریشان ہوتے ہیں، امریکہ نے ہماری امداد بند کر دی. بہت اچھا کیا، ہمیں خوش ہونا چاہیے. ہم خود کیوں نہیں پیسہ کماتے؟ ہم خود کیوں نہیں محنت کرتے؟ ہم امداد مانگتے کیوں ہیں؟ مانگتے کیوں ہیں کسی سے؟ سعودی عرب سے، امریکہ سے، کسی سے؟ سعودی عرب وہی ملک ہے نا جو 1960 میں ہمارے زکوٰۃ کے پیسوں پہ پلتا تھا. ہمارے زکوٰۃ کے پیسے جاتے تھے ادھر 1960 میں. پڑھ لینا ہسٹری. ان کے پاس تو اپنی گاڑیاں نہیں تھی، ہم پاکستان وہ گاڑیاں گفٹ کرتا تھا. چائنا وہی ملک ہے جس کو پہلا جہاز جو ہے وہ پاکستان نے گفٹ کیا تھا.
पाकिस्तान 1960-1965 में पूरी दुनिया के लिए एक रोल मॉडल था। कोरिया हमसे बहुत पीछे था, चाइना हमसे बहुत पीछे था, सऊदी अरब, दुबई एक सहरा थे, हम बहुत आगे थे। लेकिन क्या हुआ, हमारी कौम ने ज़हनी गुलामी इख्तियार कर ली और उसके बाद हम शहीद होने से डरने लग पड़े। उसके बाद हम सोचने लग पड़े मेरी नौकरी चली जाएगी, मैं क्या करूँगा, मेरे बीवी बच्चों को कौन पालेगा, मैं मारा जाऊँगा, मेरे बाद इनका कौन ख्याल रखेगा। हम तो मुसलमान हैं, हम ये कहते हैं कि मसलन मैं मारा जाऊँगा। मुसलमान तो ये समझता है ना कि उसके पैदा होने से पहले, उसे दुनिया में भेजने से पहले अल्लाह ताला उसका रिज्क तय कर देता है कि इस बंदे को ये इतना रिस्क मिलना है, वो तयशुदा है। वो जानवर हो, वो इंसान हो, वो चरिंद परिंद हो, वो कीड़े मकोड़े हो, अल्लाह ताला उनको पैदा करने से पहले उनका रिस्क लिख देता है। उसके बाद वो जहां पर भी हो उनका हिस्से का रिस्क उनको मिलता रहता है। आप मर भी जाओगे तो आपके बच्चों को, आपके वारसों को, आपके छोटों को, बड़ों को अल्लाह ताला रिस्क देता रहेगा। रिस्क का जुम्मा तुम्हारा नहीं है। जो ये समझता है रिस्क का जुम्मा उसका है, वो तो मुसलमान ही नहीं है। आपके ख्याल में होगा, मेरे ख्याल में तो नहीं है। रिज़्क का ज़िम्मा तो अल्लाह ताला ने लिया हुआ है। मैंने तो जब से मैं मुसलमान हूँ, जब से मैं पैदा हुआ हूँ, जब जितना मैंने पढ़ा है, मेरे इल्म में तो यही है। अगर कोई है मौलवी, अगर किसी हदीस में, किसी कुरान में लिखा हुआ है कि ठीक है तुम ज़िम्मेदार हो, रिज़्क तो अल्लाह ताला की ज़ात देती है, तो इस पे हमारा यकीन क्यों नहीं है। चलें नेक्स्ट बात करते हैं, ज़्यादा नहीं जाते, कुछ पॉइंट्स पे हम सोचते हैं, डिस्कशन करते हैं। देखें, अगला हमारा पॉइंट है मिलिट्री डिप्लोमेसी। मिलिट्री डिप्लोमेसी क्या है? मिलिट्री डिप्लोमेसी, आप ये देखें कि कोई भी मुल्क दुनिया का मिलिट्री डिप्लोमेसी से नहीं चलता। मैंने कहा कि कोई भी मुल्क दुनिया का मिलिट्री डिप्लोमेसी से नहीं चलता। मिलिट्री डिप्लोमेसी से जंगें लड़ी जाती हैं। मिलिट्री डिप्लोमेसी से जंगें लड़ी जाती हैं क्योंकि दुश्मन को मुसलसल धोखे में रखने का नाम, दिखाना कुछ और है, करना कुछ और है, नजर कुछ और आएगा, काम कुछ और होगा, इसका नाम है मिलिट्री डिप्लोमेसी। आपका मुल्क कब से मिलिट्री डिप्लोमेसी के अंदर चल रहा है? 1971 या उससे पहले? उससे पहले से मिलिट्री डिप्लोमेसी के तहत चल रहा है। 1971 का तो सानिया था ना, जो 2-3 साल जंग के बाद हुआ। लेकिन आप ये देखें क्या मिलिट्री डिप्लोमेसी से मुल्क का निज़ाम चलता है? नहीं चलता। मुल्क का वकार कैसे बनता है? क्रेडिबिलिटी, किसी भी कौम की, किसी भी मुल्क की क्रेडिबिलिटी, दूसरे मुल्क आपके ऊपर कितना एतमाद करते हैं, ट्रस्ट करते हैं, आपकी क्लियर फॉरेन पॉलिसी क्या है, आप कितनी ऑनेस्ट नेशन है, कौम है। मुल्क जिस तरह से एक इंसान होता है, इसी तरह से मुल्क का बिहेवियर दूसरे मुल्कों के साथ होता है। तो आपकी लॉयल्टी कितनी है, और इसके साथ साथ हम देखते हैं कमिटमेंट अपने पीपल के साथ और दूसरी नेशंस के साथ, अपने लोगों के साथ और दूसरी नेशन के साथ आपकी कमिटमेंट कितनी है। इसके साथ साथ आप देखते हैं कि आप कितने कमिटेड हैं, और उसके साथ साथ आपका पॉलिसी स्टैंड कैसा है। अब अगर हम ये सारी चीज़ों को मिला लें आपस में, तो हम ये देखें कि एज अ नेशन पूरी दुनिया में पाकिस्तान का इमेज अपने दोस्तों के साथ और अपने बिजनेस पार्टनर्स के साथ कैसा है, पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी क्या है, पाकिस्तान का ट्रस्ट लेवल क्या है, पाकिस्तान की क्लियर फॉरेन पॉलिसी क्या है, पाकिस्तान कितना ऑनेस्ट है, पाकिस्तान कितना लॉयल है, पाकिस्तान कितना कमिटेड है टू इट्स पीपल, और पाकिस्तान का क्लियर पॉलिसी स्टैंड क्या है। आप देखें ना, अब बताएं मिलिट्री डिप्लोमेसी से मुल्क चल सकते हैं तो मुझे बता दीजिएगा। मेरे ख्याल में तो मिलिट्री डिप्लोमेसी से सिर्फ जंगें लड़ी जा सकती, वो जंग मुल्क के अंदर लड़े या वो जंग मुल्क से बाहर लड़े। बहुत मुश्किल बात है हमें मिलिट्री डिप्लोमेसी से निकलकर
ملک کو چلانا ہے۔ اب آپ سوچیں اور بتائیں۔ اگلا پوائنٹ، میرے 15 سوال ہے۔ میرے 15 سوال کیا ہے؟ بڑے غور سے میں نے یہ سارے لکھے۔ ایک پاگل شخص جو ہے اس کے یہ 15 سوال ہیں، 15 کوشچنز۔ کیا ہے دیکھتے ہیں۔ سوال نمبر 1، جیسے کہ میں نے پہلے کہا، کیا علامہ اقبال نے اس پاکستان کا خواب دیکھا تھا؟ اگر آپ 80% ہاں میں کہیں گے پورے 15 سوالوں کے جواب تو بالکل ٹھیک ہے۔ اب اس کا جواب آپ نے ہاں یا نہ میں دیکھنا ہے، اس کے بعد آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ سوال نمبر 2، کیا قائد اعظم نے اکیلے پاکستان بنایا تھا یا قائد اعظم نے ایک تحریک میں شامل ہو کر پاکستان بنانے کی تحریک کو کامیاب بنایا تھا؟ اور ملک فرد سے بنتے ہیں یا تحریک سے بنتے ہیں؟ اور کیا تحریک شہداء کا خون دیے بغیر کامیاب ہو سکتی؟ یہ ہاں یا نہ میں آپ نے بتانا۔ سوال نمبر 3، کیا پاکستان بننے کے بعد سے لے کر آج تک ملک کا اپنا نظام تعلیم بنایا گیا ہے یا نہیں؟ کیا اس ملک کا، پاکستان کا اپنا نظام تعلیم ہے جیسے جاپان کا ہے، جیسے سنگاپور کا ہے، جیسے چائنا کا ہے، جیسے رشیا کا ہے، جیسے یو کے کا ہے، جیسے امریکہ کا ہے، جیسے کینیڈا کا ہے، برازیل کا ہے؟ کسی بھی ملک کا اپنا نظام تعلیم ہے، پورا سٹرکچرڈ ہے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت بھی ایک چیز ہوتی ہے، تعلیم و تربیت۔ جو لارڈ میکالے نے بنایا تھا، وہ بنایا تھا ایک غلاموں کی فوج تیار کرنی تھی اور ان غلاموں کو نوکریاں دینی تھی اور اس کے ذریعے اس غلام قوم کی حکمرانی۔ تو بات نظام کی ہو رہی ہے، بات نصاب کی نہیں ہو رہی۔ اب آپ دیکھیں، نصاب تو جو ہے وہ کچھ بھی ہوتا ہے، لیکن نظام جو ہے کیا ہم نے پاکستان کا بنایا؟ ایک ایجوکیشنل سسٹم۔ آگے آپ سوچیں، ہمارے اس ایجوکیشنل سسٹم کے اندر امریکہ میں، یو کے میں، دبئی میں، سنگاپور میں، چائنا میں، جاپان میں، آسٹریلیا میں استاد اس وقت تک تعلیم نہیں دے سکتا جب تک اس کے پاس ایجوکیشنل انسٹرکشنز دینے کا لائسنس نہیں ہوتا، ٹرینر لائسنس نہیں ہوتا، وہ استاد کی باقاعدہ پروفیشنل ٹریننگ نہیں حاصل کرتا، تو وہ تعلیم نہیں دے سکتا۔ ہمارے ہاں ایسا ہے، تو کیا استاد ہے ہمارے ہاں؟ اگر آپ اس کو دیکھیں تو استاد تو بہت ہی فرسٹریٹڈ بندے ہیں یہاں پر۔ اگر آپ دیکھتے ہیں تو انتہائی محروم اور مظلوم لوگ جو ہوتے ہیں وہ استاد بنتے ہیں۔ جس کو کہیں پر بھی نوکری نہیں ملتی وہ پڑھانا شروع کر دیتا ہے۔ جو خود ڈپرائیوڈ ہے، ڈپریسو ہے، وہ آپ کو کیسے ایک اچھی قوم بنا دے گا؟ یہ ایک ایسا سوال ہے۔ تو نظام تعلیم جو ہے دنیا میں، نظام تعلیم، تعلیم و تربیت دونوں کا کمبینیشن ہوتا ہے۔ ایجوکیشنل سسٹم، تعلیم کے ساتھ تربیت کی جاتی ہے۔ ہمارے ہاں صرف فرد کو تعلیم دی جاتی ہے، تربیت نہیں۔ تو پاکستان میں بہت سے لوگ ایجوکیٹڈ ہیں لیکن ویل ٹرینڈ نہیں ہے، تو تربیت کا نظام جو ہے وہ بالکل نہیں ہے ہمارے ہاں۔ لوگوں کے پاس تعلیم ہے، تربیت نہیں ہے۔ نظام عدل اگر آپ دیکھتے ہیں، جوڈیشری سسٹم، کیا یہ پاکستان کا اپنا ہے یا انگریز کا بنایا ہوا ہے؟ اس کے بعد سول اینڈ ملٹری بیوروکریسی، کیا یہ پاکستان کا اپنا نظام ہے یا انگریز کا بنایا ہوا ہے؟ میڈیا جو سسٹم ہے پورا جس طرح سے چل رہا ہے، تو کیا یہ پاکستان کے لوگوں کا ہے یا انگریزوں کا ہے؟ اور پولیٹیکل سسٹم کیا پاکستان کا اپنا ہے؟ اور کیا اسی طرح کے پولیٹیکل سسٹم کے لیے پاکستان بنایا گیا تھا یا یہ انگریز کا ہی بنایا ہوا پولیٹیکل سسٹم ہے؟ اب آپ مجھے بتائیں کہ جہاں پر استاد، جج، وکیل، صحافی، مولوی، سیاستدان، بزنس مین سب مل کر ملک اور اس کی عوام کا استحصال کر رہے ہوں، وہ ملک کیا واقعی ترقی کرے گا؟ اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ ہر بندہ اپنی اپنی جگہ پر ملک اور عوام کا استحصال کر رہا ہے، جو استاد ہے وہ استاد نہیں ہے، جو جج ہے وہ جج نہیں ہے،
جو وکیل ہے وہ وکیل ہی نہیں ہے، اور جو ڈاکٹر ہے وہ ڈاکٹر ہی نہیں ہے، جو محافظ ہے وہ محافظ ہی نہیں ہے۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ جب جو ہے وہ ہے ہی نہیں، جو ہونا چاہیے وہ ہے ہی نہیں، تو پھر یہ ملک اور قوم کا استحصال نہیں ہے؟ کیسے ہوگا یہ ملک؟ کیسے ترقی کرے گا پاکستان کب اور کیسے بنے گا؟ چلیں اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں۔ اچھا، اگلا سوال کیا؟ سوال نمبر 3 تھا، اس کے بعد سوال نمبر 4، کیا پاکستان کا عدالتی نظام ہمارا اپنا یعنی مسلم ملک کا عدالتی نظام ہے، یا یہ یو کے اور یو ایس اے کا بنایا ہوا عدالتی نظام؟ آپ اس سوال سے مجھے یہ بتائیں کہ ہمارے ہاں انصاف عام لوگوں کو نہیں ملتا، سالوں سال جو ہے لوگ ترستے تڑپتے رہ جاتے۔ پاکستان میں اس طرح کا جوڈیشل سسٹم چاہیے تھا ہمیں۔ اگر یہ یو کے اور امریکہ کا ہی عدالتی نظام ہے تو ہمیں پاکستان کی ضرورت کیا تھی؟ کیا پاکستان بننے کے بعد پاکستان کا اپنا عدالتی نظام نہیں بن سکتا تھا؟ یہ بھی ایک سوال ہے۔ سوال نمبر 5 ہے، کیا پاکستان میں سول سروسز کا نظام جو ہے پاکستان کا اپنا بنایا ہوا ہے؟ اب اس میں دیکھیں کہ انگریز کے بنائے ہوئے جو سول سروسز سیٹ اپ کی ایکسٹینشن ہے، اس میں اس نے سول سروسز کا ادارہ بنایا کہ کچھ لوگوں کو ٹرین کر کے افسر بنا دیا جائے گا، اور یہ افسر ہمارے ساتھ مل کر اس قوم کے اوپر حکمرانی کریں گے، لوہا لوہے کو کاٹے گا۔ لہٰذا ہمارے لوگ جو فرنٹ پہ جاتے ہیں، جن کو کوئی چھری مار دیتا ہے، کوئی چاقو مار دیتا ہے، کوئی گولی مار دیتا ہے، یہ مارے جاتے ہیں، تو جب بھی کوئی حملہ کرے گا تو انہی کے لوگ ایز اے افسر جب ہوں گے تو وہ مارے جائیں گے، تو یہ افسر ہمیں آ کے رپورٹنگ کریں گے۔ تو انہوں نے ایک نظام بنایا، اس کو سول سروسز کا نظام کہا۔ کیا پاکستان کے بعد بننے کے بعد یہ نظام بدلنا نہیں چاہیے تھا؟ کیا اسی طرح کا نظام ہے جاپان، کوریا یا دوسرے ممالک میں جیسے ہمارے ہاں ہے؟ اگر نہیں ہے تو پاکستان کا اپنا نظام ہونا چاہیے ایک سول سروسز کا پورا۔ سوال نمبر 6 ہے، کیا پاکستان کا بینکنگ کا نظام اپنا ہے، یا یو کے، امریکہ اور وہی جو ہے اسرائیل یا جو جیوش سسٹم ہے، دنیا کے 7 بڑے بینک جو ہے پورے نظام کو، مانیٹری سسٹم کو کنٹرول کرتے ہیں، یہ انہی کی ایکسٹینشن ہے، یا یہ پاکستان کا اپنا ایک نظام ہے؟ اگر یہ پاکستان کا اپنا نظام نہیں ہے تو کیا پاکستان کو اپنا ایک نظام نہیں بنانا چاہیے تھا؟ اس کے کچھ اپنے بینکنگ لاز نہیں ہونے چاہیے تھے؟ آج بھی آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں قرضہ حسنہ نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ آج بھی آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں کوئی بھی لون دیا جاتا ہے تو اس پہ 35% تک سود لیا جاتا ہے، لیکن کوریا میں -2%۔ کتنا؟ -2%۔ جو قرضہ لیتا ہے حکومت اس کو 2% ایکسٹرا دیتی ہے۔ کیا سنا آپ نے؟ 2% ایکسٹرا دیتی ہے۔ کوریا کیوں ترقی کر رہا ہے؟ آپ نے ایک مل لگائی ہے، آپ کو آگے کہتے ہیں آپ ایکسپرٹ ہو، 5 ملیں اور لگائیں، 4 اور لگائیں، ہم آپ کو پیسہ دیتے ہیں اور ایڈیشنل دیتے ہیں۔ آپ 1 لاکھ کی بجائے آپ پیمنٹ جب کریں گے تو آپ نے 2 کی کم کرنی ہے، -2 آپ نے کرنا ہے۔ آپ پاکستان میں گیا 36%۔ کیا اس طرح کے نظام سے ملک ترقی کرتے ہیں؟ ایکسپورٹ بڑھ جائیں گی، ملیں لگ جائیں گی، کارخانے لگ جائیں گے، بزنس بڑھ جائیں گے۔ آپ کا بینکنگ کا نظام جو ہے جاپان، کوریا، چائنا میں ایک بزنس مین کو لاکھوں ڈالر کا قرضہ بہت ہی کم انٹرسٹ ریٹ پہ دے دیا جاتا ہے، بزنس کرو۔ کیوں ترقی کر رہا ہے وہ؟ پاکستان کیوں نہیں ترقی کر رہا؟ اسی لیے بنایا تھا پاکستان، سوچنے کی ضرورت ہے۔ اچھا، سوال نمبر 7، کیا پاکستان کا پولیٹیکل سسٹم ہمارا اپنا ہے، یا انگریز کا بنایا ہوا پارلیمنٹری یا پریزیڈنشل سسٹم، جس میں میجورٹی جو ہوتی ہے وہی حکومت کرتی؟ بہت اچھی بات۔ ایجوکیشن سسٹم ہے ہی نہیں ہمارے ہاں۔ ہمارے اگر بہت بڑی بات کریں تو 30% لوگ، کتابوں میں آتا ہے 40%، چلے مان لیں 40% لوگ ہمارے پڑھے لکھے ہیں، وہ جنہیں نام لکھنا بھی آتا ہے، جو انڈر میٹرک بھی ہیں، جو سارے جو کبھی اسکول گئے 40%۔ 60% لوگ تو
स्कूल और कॉलेज गया ही नहीं कभी। तो डेमोक्रेसी के हिसाब से दुनिया में तो ये है कि जो पढ़ा लिखा नहीं है उसमें और जानवर में कोई फर्क नहीं है। अब आप मुझे ये बताएं कि अनएजुकेटेड जो लोग हैं ये मजलूम है। सबसे पहली बात तो इनके लिए एजुकेशन का बंदोबस्त होना चाहिए, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी। लेकिन मैं माजरत हुआ हूँ, मैं एक जनरल एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। तो डेमोक्रेसी के हिसाब से तो हमारे ऊपर मतलब पढ़े लिखे लोगों के ऊपर अनएजुकेटेड लोगों की हुकूमत होगी ना। 60% अनएजुकेटेड है, 40% पढ़े लिखे। तो यहाँ पर जो है ये पाकिस्तान को जानबूझ के एक ऐसे सिस्टम में डाल दिया गया कि पाकिस्तान में जाहिल लोग जो है वो हमेशा सर के ऊपर रहे, और पढ़े लिखे लोग जो है उनको ब्यूरोक्रेसी में डालकर इस तरह से एक सिस्टम बना दिया गया कि कभी पाकिस्तान इससे निकल ना सके। सवाल नंबर 8 क्या है? क्या पाकिस्तान का सिविल और मिलिट्री का स्ट्रक्चर जो है हमारा अपना है या अंग्रेज के बनाए हुए निज़ाम की एक्सटेंशन है? स्ट्रक्चर से मुराद होता है कि लोअर लेवल, मीडियम लेवल और अपर लेवल। अच्छा, यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन ये है कि कोई भी बंदा जब सिविल सर्विसेज का इम्तिहान देता है या आर्मी में या किसी भी अदारे में सिलेक्ट होता है, तो ज़्यादातर लोग तो क्रीम के लिए जाते हैं, लेकिन कुछ लोग दिखाने के लिए लोअर तबके से ले लिए जाते हैं। अब जब ये लोअर तबका थोड़ा सा ऊपर जाता है तो मिड कैरियर के ऊपर ये आगे नहीं जा सकते। मिड कैरियर से ऊपर जाने के लिए पॉलिटिकल सपोर्ट चाहिए, अच्छा फैमिली बैकग्राउंड चाहिए, और बहुत अच्छा जो है वो आपके लिंक्स होने चाहिए, या ऊपर जो लोग बैठे हुए हैं उनके साथ बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। वो लाइक माइंडेड लोगों को प्रमोट करके ऊपर लाते हैं। मिड कैरियर में ही लोगों को फिल्टर करके ड्रॉप आउट कर दिया जाता है, यानी कि उनको उधर से ही पेंशन पे भेज दिया जाता है। ये जो लोग होते हैं जो हम ईमानदार ऑनेस्ट होते हैं, ये बेचारे अपनी सर्विस मिड कैरियर तक ही पूरी करते हैं और वहीं से रिटायर हो जाते हैं। चले आगे चलते हैं। सवाल नंबर 8, उसके बाद सवाल नंबर 9 क्या है? क्या पाकिस्तान का मीडिया वाकई पाकिस्तान का मीडिया है और पाकिस्तान के लोगों की नुमाइंदगी करता है? अगर करता है तो पाकिस्तान की आवाम सड़कों पर है, मीडिया क्या कह रहा है? और उसके साथ साथ पाकिस्तान के अंदर सहाफ़ियों को कत्ल किया जा रहा है, पाकिस्तान के अंदर सहाफ़ियों को हर तरह की अजियत दी जा रही है। और मैंने तो पाकिस्तान जो न्यूज़पेपर एसोसिएशन है या मीडिया कॉरपोरेशन है या जो सहाफ़ियों की तंजीमें हैं, जो सिस्टम है, या फिर जो जनरल ब्रॉडकास्टिंग मीडिया है, किसी को भी एक्टिव नहीं देखा। शायद आपने देखा हो। चले एनीवे, तुर्की में मैंने देखा कि मीडिया पे एक एक पूरा चैनल पूरा दिन जो है उसके ऊपर एजुकेशन चलाई जाती है। वो सिर्फ पूरा दिन जो है ना एजुकेशनल प्रोग्राम ही करता है। अब वो गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट किया गया है, और एक जो है चैनल स्कूल एजुकेशन, यूनिवर्सिटी एजुकेशन, कॉलेज एजुकेशन, और एक चैनल जो है वो वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए डेडिकेटेड है। इसी तरह दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में मीडिया एजुकेशनल प्रोग्राम करता है, वोकेशनल ट्रेनिंग के प्रोग्राम करता है, लोगों की फलाह के लिए बहुत काम करता है। हमारे यहाँ मीडिया का क्या रोल है आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन जो वोकेशनल ट्रेनिंग है, जो एजुकेशन है, जो बिजनेस अवेयरनेस है, इन्वेस्टमेंट अवेयरनेस है, लोगों को आगे लेके चलना है, तो मीडिया उसका माउथ पीस होता है। लेकिन हमारे यहाँ मीडिया का किरदार बहुत ही घटिया और शर्मनाक हद तक जा चुका है। आप मुझसे बहुत अच्छी तरह बेहतर इसको जानते हैं, लेकिन मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ। दुनिया के बहुत से ममालिक में मीडिया एजुकेशनल टीवी चैनल चलाता है, 24 आवर जो है वो स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ के प्रोग्राम चलाए जाते हैं, और बहुत बड़ा काम करता है मीडिया। सवाल नंबर 10 क्या? क्या पाकिस्तान में प्रॉपर्टी लॉज और प्रॉपर्टी मलकियत का निज़ाम पाकिस्तान का अपना है या अंग्रेज़ का बनाया हुआ है? ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। अब इसमें देखें, पूरी दुनिया में इस तरह का निज़ाम है। चले हम आज़रबाईजान की बात करते हैं। यहाँ पे जितनी भी लैंड है वो गवर्नमेंट की लैंड कंसिडर होती, सारी ज़मीन गवर्नमेंट की है। अब अगर गवर्नमेंट से आपने कोई लैंड परचेज करनी है तो आपने गवर्नमेंट को उसकी वैल्यू पे करनी है और गवर्नमेंट से ज़मीन खरीद लेनी है।
ایک خاندان کو ایک خاص لمٹ تک مثلا 1 کنال زمین ملے گی بس. اگر اس کے بچے بڑے ہوئے ہیں تو ان کو 2 کنال، 4 کنال. اب اس سے زیادہ اگر وہ زمین خریدتے ہیں تو اس کی ایڈیشنل پیمنٹ کرنا ہوگی ان کو. اب پاکستان میں فوج کو زمین 40% تو پورے ملک کی زمین جو ہے 40% فوج کے پاس. اس کے بعد آگے بات آتی ہے تو وڈیروں کے پاس ہزاروں ایکڑ زمین وڈیروں کے پاس ہے. اس کے بعد ہر بندہ جدھر دیکھو جس کو دیکھو وہ سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں ایکڑ زمینیں خرید کر استحصال کر رہا ہے. کوئی لمٹ ہی نہیں ہے، کوئی سسٹم ہی نہیں ہے. تو یہ کیسا نظام ہے؟ گورنمنٹ ادارے نظام کریٹ کرتے ہیں، لیکن یہاں پر ایک ایسا نظام بنا دیا گیا کہ سب جو ہے اپنے اپنے حصے کا استحصال کر رہے ہیں. ایک بہت اہم سوال نمبر 11. پاکستان کا فوڈ ڈپارٹمنٹ اور فوڈ سے متعلق جتنا بھی انفراسٹرکچر ہے جو فوڈ کی کوالٹی چیک کرتا ہے، فوڈ کے جو معاملات ہے سارے دیکھتا ہے، کیا یہ اپنا ہے یا امریکہ، یو کے، کینیڈا کے سسٹم کے تحت بنایا گیا؟ اب اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ خوراک کھانا ہے نا، یہ آپ کا کھانا آپ کی زندگی اور آپ کی ڈیلی روٹین پہ بہت زیادہ اثر ڈالتا ہے. خوراک سے خون بنتا ہے اور خون جو ہے وہ دل کو طاقت دیتا ہے، اور طاقتور جو دل ہوتے ہیں وہ بہادر ہوتے ہیں، اور بہادر ہی ہوتے ہیں کہ جو ملک اور قوم کے لیے قربانیاں دیتے ہیں. تو جو ملاوٹ والی خوراک ہوگی وہ کھانے سے لوگ گھروں میں بیٹھ کے ٹی وی ہی دیکھیں گے، سوشل میڈیا پہ ہی کمنٹ کریں گے، سڑکوں پہ نہیں نکلیں گے. اینی وے، میں نے آج کیا کھایا ہے میرے موڈ سے ظاہر ہو سکتا ہے. اگر ملاقات ہوئی ٹھیک ہے تو انشاءاللہ بہتر ہوگا. اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ سوال نمبر 12 جو ہے وہ بہت ہی اہم ہونے جا رہا ہے. جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ لوہا لوہے کو کاٹتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ اگر آپ میں سے ہی کچھ لوگوں کو ٹرین کر کے آپ کا افسر بنا دیا جائے، آپ کے اوپر حکمرانی آسانی سے کی جا سکتی ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ برطانیہ، امریکہ یا یورپ کو ہم پہ حملہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ آسانی سے ہمارے ہی لوگوں کو ٹرین کر کے ہمارے اوپر بٹھا دیتے ہیں اور ان کے ذریعے جو ہے وہ حکمرانی کرتے ہیں. اب آپ یہ بات سمجھنے کی کوشش کریں کہ پرانے وقتوں میں جب اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ کوئی ملک دوسرے ملک پہ حملہ کرتا تھا، اس کے اوپر حکمرانی کرتا تھا، تو اس کے وہ خزانے لوٹتا تھا، مثلا ہیرے، جواہرات، سونا اور اس کے جو ریسورسز تھے وہ لوٹ کے واپس چلا جاتا تھا، یا اس کے اوپر اپنے لوگ چھوڑ دیتا تھا، وائس رائے وغیرہ. لیکن اب آپ یہ دیکھیں کہ اگر ملک پہ قبضہ کیے بغیر ہی مقصد پورا ہو رہا ہو، یعنی کہ آپ کے ریسورسز یا ان کے آؤٹ پٹ وہی ہے نا جو آپ کی کمائی ہے، مثلا ڈالرز ہیں، اگر ملک پر قبضہ کیے بغیر ہی یہ ان کے بینکوں میں پہنچ رہے ہیں اربوں ڈالرز، ان کے جو لگائے ہوئے ساتھی ہیں وہ یہاں سے لوٹ کر ہر سال 100 ارب ڈالر کے قریب پیسہ، ہر سال 100 ارب ڈالر کے قریب پیسہ پاکستان سے آؤٹ فلو ہوتا ہے. تو یہ 100 ارب ڈالر آپ کے خیال میں چھوٹی رقم ہے؟ ہمارے پاس تو اس وقت 1 ارب 2 ارب ڈالر بھی لیں. تو یہ جو انالیسز ہے، 100 ارب ڈالر کے ریسورسز ہر سال پاکستان سے لوٹے جاتے ہیں. یہ کون لوگ لوٹتے ہیں اور کون لوگ لوٹ کے لے کے جاتے ہیں؟ غلامی کیا صرف زنجیروں میں جکڑا جانا ہے؟ کیا آپ کے لیے جو دن رات کام کرتا ہے مزدور یا آپ کا تنخواہ دار بندہ وہ غلام نہیں ہے؟ غور سے دیکھیں، آپ کے لیے کام کرنے والا ہر ملازم غلام ہے. اس نے اپنا وہ وقت آپ کو بیچا ہوا ہے، جس وقت وہ صبح 8 سے 5 بجے تک ڈیوٹی پہ آتا ہے. لہٰذا ہر تنخواہ دار بندہ غلام ہوتا ہے، صرف زنجیروں میں جکڑا جانا وہی غلامی نہیں ہے. سوال نمبر 13 کیا ہے؟ اگر پاکستان کے ساتھ کسی کو کوئی معاہدہ کرنا ہو، اگر پاکستان کے ساتھ دنیا کے کسی بھی دوسرے ملک کو کوئی معاہدہ کرنا ہو، لانگ ٹرم کی ہم بات کر رہے ہیں، تو اسے کس
شخص کے ساتھ بات کرنا ہوگی، یعنی کس شخص کے ساتھ، کس بندے کے ساتھ بات کرنا ہوگی، ذرا سوچیں، وزیر اعظم کے ساتھ، یا پھر پرائم منسٹر پریزیڈنٹ کے ساتھ، یا پھر آرمی چیف؟ تین لوگ ہیں نا، وزیر اعظم، اس کے بعد پریزیڈنٹ، اس کے بعد آ جاتا ہے آرمی چیف۔ تو دنیا میں تین طرح کے نظام ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ جہاں پر وزیر اعظم ہوتا ہے وہاں پہ پارلیمنٹری سسٹم ہوتا ہے، جہاں پر صدر ہوتا ہے وہاں پہ پریزیڈینشل سسٹم ہوتا ہے، اور جہاں پر آرمی چیف ہوتا ہے وہاں پر ڈکٹیٹرشپ ہوتی ہے۔ تو دنیا ڈکٹیٹرز کے ساتھ ڈیل کرنے سے اوائڈ کرتی ہے، اس لیے ڈکٹیٹرز اپنے سامنے کٹ پتلی حکومتیں لے کر آتے ہیں۔ اب اگر ہم بات کریں تو اصل میں پاکستان مسلم لیگ نون ہو، پی ٹی آئی ہو، پاکستان مسلم لیگ کاف ہو، پیپل پارٹی ہو، یہ ساری کی ساری جماعتیں، ساری کی ساری جماعتیں، ان کو سپورٹ جو ہے وہ الحمدللہ پاکستان آرمی ہی کرتی ہے۔ یہ ساری سیاستدانوں کو سپورٹ 1965 کے بعد، 1971 کے بعد سے سارا نظام اسٹیبلشمنٹ اور اداروں کا وہ الحمدللہ ہمارے ملک کی فوج نے سنبھالا ہوا ہے۔ تو اب اگر آپ دیکھتے ہیں، آپ نے کبھی دیکھا کسی بھی ملک کے آرمی چیف کو جا کے وہ معاملات کو ڈیل کر رہا ہو؟ لیکن الحمدللہ ہمارے آرمی چیف ملک کا دفاع بھی کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جا کے ملٹری ڈپلومیسی بھی کرتے ہیں، رشیا کے ساتھ، دبئی کے ساتھ، قطر، بحرین اور سعودی عرب کے ساتھ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ہاں پریزیڈنٹ بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کابینہ بہت بڑی 70-80 وزیروں کے ساتھ ساتھ پرائم منسٹر بھی ہے ہمارے ہاں۔ تو پھر ہمیں پرائم منسٹر کی ضرورت کیا ہے؟ اگر یہ سارا کام آرمی چیف نے ہی کرنا ہے تو الیکشن کے اوپر پیسہ ضائع کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اس کی بات سمجھ نہیں آتی۔ ہمیں پریزیڈنٹ رکھنے کی کیا ضرورت ہے، پرائم منسٹر رکھنے کی کیا ضرورت ہے، ہمیں الیکشن کروانے کی کیا ضرورت ہے؟ ماشاءاللہ جب آرمی چیف یہ سب کچھ کر سکتا ہے اور الحمدللہ کر رہا ہے، تو ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم یہ وزیروں مشیروں کو مفت کا تنخواہیں بھی دے رہے ہیں، پیٹرول بھی دے رہے ہیں، گاڑیاں بھی دے رہے ہیں، پریزیڈنٹ ہاؤس ہے، پرائم منسٹر ہاؤس ہے، پھر الیکشن پہ اربوں روپیہ لگایا جاتا ہے۔ یہ بھی بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے، کیوں؟ یہ اس کی ضرورت کیا ہے؟ چلے، یہ آپ ضرور جانتے ہوں گے، مجھے بھی بتا دیجیے گا۔ چلیں نیکسٹ، سوال نمبر 14، اچھا سوال ہے۔ کیا پاکستان میں رہنے والوں میں سے کوئی پاکستانی بھی ہے؟ بہت ہی اچھا سوال ہے۔ کیا پاکستان میں رہنے والوں میں سے کوئی پاکستانی بھی ہے؟ کیونکہ میں تو اکثر سنتا ہوں، کوئی کہتا ہے میں پنجابی ہوں، کوئی کہتا ہے میں سندھی ہوں، کوئی کہتا ہے میں بلوچی ہوں، کوئی کہتا ہے میں پٹھان ہوں۔ کیا بات ہے! میں نے اپنی 18 سال کی بزنس لائف میں سندھ کے لوگوں کو پنجاب میں آ کر کام کرتے ہوئے نہیں دیکھا، بلوچی لوگوں کو پنجاب میں آ کے کام کرتے ہوئے نہیں دیکھا، پٹھان وہ بیچارے کچھ محدود تعداد میں آتے ہیں، ایک صوبے کے لوگ دوسرے صوبے میں جا کے کام نہیں کرتے۔ ہم نفسیاتی طور پر 4 حصوں میں بٹے ہوئے ہیں، اور جب ایسا ہے بہت کم لوگ ایک صوبے سے دوسرے صوبے میں جاتے ہیں، اور ہر صوبے کے لوگ دوسرے صوبے کے لوگوں کے بارے میں زیادہ نہیں تو تھوڑی سی محدود سی نفسیاتی بیریئر رکھتے ہیں۔ یہ ایسی ڈویژن کہاں سے، کب، کس نے پیدا کر دی؟ ہم صرف پاکستانی کیوں نہیں ہو سکتے؟ ہم میں یہ ڈویژن کیوں پیدا ہو گئی، پنجابی، سندھی، بلوچی اور پٹھان والی کیوں ہو گئی؟ یہ سوچنے کی ضرورت ہے۔ اور ہم صرف پاکستانی کیوں نہیں ہیں، یہ ایک سوال ہے۔ اس کے بعد آگے اگر ہم بات کرتے ہیں، کیا پاکستان میں کوئی مسلمان بھی ہے؟ کیا پاکستان میں کوئی مسلمان بھی ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ ایک ایسا مسلمان جو صرف اسلام کے اصولوں پر عمل کرتا ہو، یعنی کہ اسے اسلام کے اصول پتہ نہ ہو، پتہ ہونے کے ساتھ ساتھ ان کے اوپر عمل بھی کرتا ہو۔ مثلا اب بات یہ ہے کہ جب ہم تجارت کرتے ہیں، لین دین کرتے ہیں، ہمارے ہمسایوں کے ساتھ تعلقات ہیں، ہمارے عام زندگی کے معاملات ہیں، ہمارے قول و فعل کی بات ہے، آپ اپنے اندر غور کریں، میں اپنے اندر غور کرتا ہوں،
تو کیا جو اسلام کے اصول ہیں اس کے مطابق ہم یہ لین دین کرتے ہیں، اس کے مطابق ہم یہ تجارت کرتے ہیں، اس کے مطابق ہم یہ سارے معاملات کو لے کے چلتے ہیں؟ اگر یہ نہیں ہے تو پھر ہم مسلمان ہیں کیا واقعہ ہی؟ یہ ایک سوال ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو اہم بات یہ ہے کہ پاکستان میں سنی، شیعہ، وہابی، دیوبندی یہ تو سارے ہی ہیں، کوئی سنی ہے، کوئی شیعہ ہے، کوئی وہابی ہے، کوئی دیوبندی ہے۔ مسلمان کیا واقعی مسلمان ہے؟ یہ تفرقے بازی چھوڑ کر ہم صرف مسلمان کیوں نہیں ہو سکتے؟ یہ ایک بہت اہم پوائنٹ ہے۔ اب اس کے بعد اگر ہم بات کرتے ہیں، سوال نمبر 15 ہے، مذہبی کے ساتھ ساتھ ہمیں سیاسی طور پر بھی بانٹ دیا گیا۔ اب اس میں اگر ہم غور سے دیکھتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ کوئی بندہ کہتا ہے کہ میں پاکستان مسلم لیگ کا سپورٹر ہوں، کوئی بندہ کہتا ہے میں پاکستان پیپل پارٹی کا سپورٹر ہوں، کوئی کہتا ہے کہ میں پاکستان مسلم لیگ نون کا سپورٹر ہوں، کوئی کہتا ہے کہ میں پاکستان مسلم لیگ کاف کا سپورٹر ہوں، کوئی کہتا ہے کہ میں پی ٹی آئی کا سپورٹر ہوں۔ اب یہ سپورٹر ہیں، ان میں سے پاکستان کا سپورٹر کون؟ یہ مذہبی طور پر ہمیں بانٹا گیا، اس کے بعد ہمیں سیاسی طور پر بانٹا گیا۔ یہ ساری چیزوں میں ہمیں بانٹ کر، یعنی کہ ہر جگہ ڈیوائیڈ ڈیوائیڈ ڈیوائیڈ، ہمیں ہر حصے میں ڈیوائیڈ کیا جا رہا ہے۔ ہمیں مذہبی طور پر بھی ایک نہیں رہنے دیا جا رہا، ہمیں مسلمانیت کے حساب بھی ایک نہیں رہے، ہم پاکستان کے حساب سے بھی ہم ایک نہیں، اور پھر آگے جب آتے ہیں تو سیاسی طور پر بھی ہمیں بانٹ دیا ہے۔ ہمارے سامنے اگر ایک بندے کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہو تو ہم کہتے ہیں یہ مسلم لیگ نون کا سپورٹر ہے، لہٰذا اس کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے۔ یہ پی ٹی آئی کا سپورٹر ہے، اس کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے۔ یہ کاف لیگ کا سپورٹر ہے، اس کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے۔ کیوں؟ کیوں؟ یہ ایک اہم سوال ہے۔ ہمیں ملک میں ملی اتحاد چاہیے، ملی اتحاد سے ہی ملک آگے بڑھتے ہیں۔ اب ملی اتحاد کیا ہے؟ یہ ایک بہت اہم بات۔ سب سے پہلے اگر ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں ہمیں پاکستانی بننے کی ضرورت ہے، پنجابی، سندھی، بلوچی اور پٹھان کی نہیں، پاکستانی۔ اس کے بعد پاکستان میں ہمیں مسلمان بننے کی ضرورت ہے، سنی، شیعہ، وہابی، دیوبندی کی نہیں۔ اس کے بعد اگر ہم آتے ہیں تو سیاسی طور پر ہمیں سب سے پہلے پاکستان کی سوچنے کی ضرورت ہے۔ جب میرا ملک ڈوب رہا ہو تو مجھے کسی سیاسی پارٹی سے کیا لینا؟ کوئی بھی پارٹی نہیں چاہیے، ہمیں سب سے پہلے پاکستان چاہیے۔ اب آگے آتے ہیں، سوال نمبر 15 پہ بات ختم ہوگی، ٹھیک ہو گیا، ہمیں ملی اتحاد کی ضرورت ہے، ہاں ٹھیک ہے۔ اب آگے ہم بات کرتے ہیں سلیوشنز پر۔ سلیوشنز کیا ہیں؟ یہ سارے پرابلمز تو ہیں، جو میں نے سلیوشن سوچے، جو میں نے دیکھا، جو مجھے تھوڑی سی سمجھ آئی، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ میں 7 سلیوشن یہاں پہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اور باقی جو آپ بتانا چاہتے ہو آپ نیچے کومنٹس میں دے سکتے ہیں۔ اب اس میں سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ ہمیں ہر قسم کی ملی تفریق ختم کرنا ہوگی۔ ملی تفریق سے مراد یہ تفرقے بازی کو ختم کریں، ملی اتحاد بنانا ہوگا۔ ہمیں پنجابی، سندھی، پٹھان، بلوچی یہ ساری باتیں ختم کر کے صرف پاکستانی، ہم سب پاکستانی ہیں اور صرف پاکستانی ہیں۔ اس کے بعد آگے کہ ہم صرف مسلمان ہیں، سنی، شیعہ، وہابی وہ ہر بندے کا پرسنل ہے۔ جب بھی ہم بات آئے گی تو ہم صرف مسلمان ہیں، کافر ہمیں صرف مسلمان کے طور پر جانتا ہے، اور باقی دنیا ہمیں صرف پاکستانی کے طور پر جانتی ہے، اور نان مسلم ہمیں صرف مسلمان کے طور پر جانتا ہے۔ یہ اس کے بعد آگے، اب جب ملک کی بات ہوگی، جب بھی ملک کی بات ہوگی تو ہمیں پولیٹیکل ڈیفرنسز نہیں چاہیے۔ ہم بات نہیں کریں گے کہ پاکستان مسلم لیگ نون، کاف، پیپل پارٹی، پی ٹی آئی کسی بھی جماعت کی نہیں۔ ملک، جب میرے ملک کی بات ہے تو میں صرف پاکستان کا سوچوں گا، اور جب میرے ملک کے ساتھ مخلص ہے، جو میرے ملک کے ساتھ صحیح ہے، میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں، اس کو سپورٹ کر رہا ہوں۔ یہ ہمیں سوچنا ہے، اور اسی کے تحت ہمیں لے کے آگے چلنا ہے۔ اور یہ آپ مجھ سے اچھا جانتے ہیں
کون ملک کے ساتھ مخلص ہے اور ہمیں کیا کرنا ہے۔ میں کسی بھی جماعت کو سپورٹ نہیں کرتا، لیکن ہمیں مل کر اپنے پاکستان کو بچانا ہے اور مل کر پاکستان کی ترقی میں اپنا رول پلے کرنا ہے اگر زندگی رہی تو۔ اب اس کے بعد چوتھا جو اہم پوائنٹ ہے کہ نو مور ملٹری ڈپلومیسی۔ نو مور ملٹری ڈپلومیسی۔ ملٹری ڈپلومیسی سے جنگیں لڑی جاتی ہیں، ملک نہیں چلائے جاتے۔ اب ہمیں پاکستان کی کلیئر فارن پالیسی چاہیے جو دنیا کو یہ بتائے کہ ہم پاکستان ہیں اور ہماری یہ سوچ ہے، یہ ہمارے دوست ہیں، یہ دشمن ہیں، اور یہ ہمارے بارڈرز ہیں، یہ بیریئرز ہیں، اور یہ ہماری لمٹس ہیں۔ ان لمٹس کو کوئی کراس نہ کرے اور ان حدوں کے اندر رہ کر ہمارے ساتھ چلے، اور ہم ایک خوددار قوم ہے تو کلیئر پالیسی سٹینڈ چاہیے۔ دشمن کلیئر ہوں، دوست کلیئر ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری لمٹس کلیئر ہوں۔ کوئی دھوکہ نہیں، کوئی فراڈ نہیں، لائلٹی، کمٹمنٹ، ٹرسٹ، کریڈیبلٹی، یہ چیزیں ہمیں چاہیے تاکہ دنیا ہمارے ساتھ چلے، ہم پر اعتماد کرے اور ہمارے ساتھ چل کے آگے بڑھے۔ آج کیا وجہ ہے کہ کوئی بھی دوست ہمارا ہاتھ نہیں پکڑ رہا؟ ایک طرف سعودی عرب ہے، دوسری طرف ٹرکی ہے، تیسری طرف قطر ہے، چوتھی طرف چائنا ہے۔ قطر نے $20 ارب ایک دن کے اندر ٹرکی کو دے دیا جب ٹرکی کی کرنسی ڈی ویلیو ہوئی۔ $20 ارب۔ ہمیں $1 ارب کیوں نہیں مل رہا؟ $2 ارب کیوں نہیں مل رہے؟ بہت اچھی بات ہے۔ سعودی عرب کیوں نہیں ہمارے ساتھ چل رہا؟ چائنا جو $100 ارب کی انویسٹمنٹ ایران کے اندر کر سکتا ہے، کیا ہمیں 2 4 10 ارب نہیں دے سکتا؟ او بھائی، دنیا کا 60% جو ہے ٹوٹل دنیا کا پیسہ، یعنی کہ امریکہ جس نے بلینز اور ٹریلینز آف ڈالر قرضہ دینا ہے، وہ چائنا کا قرضہ دینا ہے۔ تو بھائی 1,000 ارب بھی اگر چائنا ایسے نکال کے پھینک دے نا ہماری طرف، تو اس کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ وہ آپ کو 5 ارب کیوں نہیں دے رہا؟ یہ سوچنے والی بات۔ کیا بات؟ کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے، کوئی لائلٹی نہیں ہے، کوئی کمٹمنٹ نہیں ہے، ٹرسٹ نہیں ہے، ہمارے دشمن ہمارے دوست واضح نہیں ہے، کلیئر پالیسی نہیں ہے۔ ملٹری ڈپلومیسی سے ملک پچھلے 30 سالوں سے چلائے جا رہا ہے۔ 30 سالوں سے ملٹری ڈپلومیسی کے تحت ملک چلایا جا رہا ہے۔ اپنی عوام سے جنگ لڑنی ہے، اپنی عوام کو دھوکہ دینا ہے۔ ایسے ملک نہیں چلتے ہوتے۔ ختم کرنا ہوگا اس سسٹم کو، ایک کلیئر سسٹم لانا ہوگا۔ آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کنگ کسی کو بنائے رکھیں اور کنگ میکر بن کے پیچھے بیٹھے رہیں اور اس سے دنیا کو دھوکہ دیتے رہیں۔ دنیا پاگل نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ آپ کسی کو کچھ عرصے کے لیے بیوقوف بنا سکتے ہیں، ساری زندگی کے لیے بیوقوف نہیں بنا سکتے۔ سوچنے کی بات ہے، اچھی بات ہے، سمجھیں۔ پانچواں، ریسٹرکچر۔ کس چیز کی ریسٹرکچرنگ کرنے کی ضرورت ہے؟ آل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس، جتنے بھی گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹس ہیں اس میں سول بیوروکریسی ہے، ملٹری بیوروکریسی ہے، سارے کے سارے ڈپارٹمنٹ ریسٹرکچر کرنے کی ضرورت، شروع سے لے کر اینڈ تک پورا نظام بدلنے کی ضرورت ہے، پورا سسٹم بدلنے کی ضرورت ہے۔ پاکستان کے مطابق اس کو ریسٹرکچر کرنے کی ضرورت ہے۔ ہر ادارہ اپنے بیریئرز، اپنی باؤنڈریز، اپنی لمٹس کے اندر رہ کے کام کرے گا۔ کوئی ادارہ دوسرے ادارے کو انفلوئنس نہیں کر سکے گا۔ ایک ادارے نے دوسرے ادارے کے ساتھ کام کرنا ہے، انٹر ڈپارٹمنٹل کوآرڈینیشن سسٹم ہوگا، اس سسٹم کے تحت وہ چلے گا۔ جو بھی ادارہ یا جو بھی افسر اپنی لمٹ کو کراس کرے گا، اس افسر کے خلاف قانونی کارروائی ہوگی۔ یہ ایک پورا نظام لانا ہوگا، ایک پورا سسٹم لانا ہوگا، ریسٹرکچرنگ کرنا ہوگی۔ سیاستدان برے ہیں، بیوروکریسی بری ہے، فوج بری ہے، ان ساری باتوں سے نکلنا ہوگا۔ ادارے بنانے ہوں گے، ان کی ریسٹرکچرنگ کرنی ہوگی، ان کو پاورفل بنانا ہوگا، ان کو کسی کے بھی جو اثرات ہیں، کسی کے بھی انفلوئنس ہے، اس سے نکالنا ہوگا۔ ایک انڈیپینڈنٹ سسٹم کریٹ کرنا ہوگا، تب جا کے ملک بنتے، تب جا کے قومیں بنتی۔ کرنا ہوگا یہ
آج نہیں تو کل کریں گے، کرنا پڑے گا. جو بھی بندہ اپنی لمٹ کراس کرے اس کے خلاف لیگل ایکشن ہوگا. آگے چلتے ہیں. ری ڈیزائننگ کرنی ہے. کس چیز کی ری ڈیزائننگ کرنی ہے بھائی؟ یہ جو ایجوکیشن سسٹم ہے آپ کا، لارڈ میکالے نے غلام بنانے کے لیے بنایا ہوا تھا. اس ایجوکیشن سسٹم کی ریسٹرکچرنگ کرنی ہے، ری ڈیزائننگ کرنی ہے. آپ کو استاد صرف اسی کو استاد بننے دینا ہے جو پراپر ایجوکیشن لے کے آیا ہے. پورا نظام بننا چاہیے، پوری ٹریننگ ہونی چاہیے. تعلیم کے ساتھ تربیت کا نظام ہونا چاہیے. اسکول اور کالج کے بعد نو مور ٹیوشنز. کچھ میرٹ کا چکر نہیں، کوئی سسٹم نہیں ہے. آپ ایجوکیشن حاصل کریں اور اس کے بعد آگے جائیں. کوئی اکیڈمی نہیں ہوگی، کوئی پارٹ ٹائم جو ہے وہ یہ سارے معاملات نہیں ہوں گے. جس نے پڑھنا ہے وہ صرف اسکول میں پڑھے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ صرف کالج میں پڑھے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ صرف یونیورسٹی میں. بعد میں ٹیوشنز کا سسٹم نہیں ہوگا. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ نظام جو ہے یہ ہمیں پورے کا پورا بدلنا ہوگا. ایسی ایجوکیشن لانی ہے جو کاغذ نہیں، ڈگریاں نہیں، بلکہ ساتھ ساتھ ٹریننگ اور سکل دے، ووکیشنل ٹریننگ بھی کروائے. کیوں نہیں ہو سکتا؟ آپ 80-20 کے رول کے تحت 80% جو ہے وہ تھیوریٹیکل اور 20% جو ہے پریکٹیکل ایجوکیشن دیں، اور اس طرح سے جو ہے وہ اسکول اور کالج کی ایجوکیشن دیں کہ جیسے ہی بچہ تیار ہو وہ ووکیشنل ٹریننگ بھی ساتھ ساتھ حاصل کرے اور وہ ہر انڈسٹری کے لیے ایکسیپٹیبل ہو. تو یہ پورا نظام جو ہے ایجوکیشن کا، یہ آپ کو تھیوریٹیکل اور پریکٹیکل کے ساتھ لے کے چلنا ہے، اور ووکیشنل ٹریننگ کو ایڈ کرنا ہے اسکول میں بھی اور کالج میں بھی. اس کے علیحدہ سے سیمیسٹر ایڈ کریں 80-20 کے تحت. تو آپ کا یہ پورا نظام بدلنے کی ضرورت ہے، کیونکہ آج کا ہمارا اسٹوڈنٹ بیکار ہے. وہ ڈگریاں لینے کے بعد اس کو نوکری نہیں ملتی. تو اگر ووکیشنل ٹریننگ ہوگی تو اپنا کچھ بھی کر سکتا ہے. تو یہ پورا نظام جو بدلنا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جوڈیشیل سسٹم جو ہے ہمارا، عدالتی نظام جو ہے، یہ جج، یہ وکیل، یہ پورا نظام یہ بدلنے والا. اس نظام کے رہتے ہوئے، اس سسٹم کے رہتے ہوئے ملک ترقی نہیں کرے گا. اس کے ساتھ ساتھ پولیٹیکل سسٹم جو ہے یہ ہمیں بدلنا ہے. یہ اپنا پولیٹیکل سسٹم، پارلیمنٹری سسٹم یا پریزیڈنشل سسٹم، جو بھی آپ نے سسٹم لینا ہے، اس پولیٹیکل سسٹم میں کچھ میجر چینجز کرنا ہوگی ہمیں، اور ان میجر چینجز کے بعد اسے پاکستان کے لیے ایکسیپٹیبل بنانا ہوگا. جس میں سب سے اہم بات یہ آپ کر سکتے ہیں کہ ووٹ کا حق صرف اس بندے کو ہوگا جس کے پاس کم از کم میٹرک کی تعلیم ہے. کم از کم میٹرک کی تعلیم. جس کے پاس میٹرک کی تعلیم نہیں ہے اس کو نہ ہی پاسپورٹ ملے گا، نہ ہی ووٹ کا حق ملے گا. پاسپورٹ ملتا ہے جب ان لوگوں کو یہ باہر جاتے ہیں، ان ایجوکیٹڈ ہے، باہر جا کے پاکستان کی بدنامی کا سبب بنتے ہیں. تو اگر میٹرک نہیں کر سکتے تو مڈل کر لیں، کم از کم مڈل ایجوکیشن ہو، ووٹ کا حق ملے گا. اس سے کیا ہوگا کہ وڈیرے جو بلوچستان میں لوگوں کو نہیں پڑھنے دیتے، سندھ میں نہیں پڑھنے دیتے، وہ خود اسکول بنائیں گے، بچوں کو پڑھنے دیں گے، بچیوں کو پڑھنے دیں گے. ہر بندہ کوشش کرے گا کہ اس کے بچے پڑھیں. اور ہمارے ہاں ملک کے اندر ایجوکیشن جو ہے، جو اسکولوں کے اندر گدے باندھے جاتے ہیں، جو اسکولوں کے اندر جو ہے وہ پورا بلڈنگ کو مس یوز کیا جاتا ہے، وہ یہ لوگ خود بلڈنگ بنا کر بچوں کو پڑھانا اپنے خرچے پہ شروع کر دیں گے. آپ صرف یہ کر دیں، ووٹ کا حق اسی کو ہوگا جو کم از کم مڈل پاس، پاسپورٹ اسی کو ملے گا جو کم از کم مڈل پاس. اس سے کیا ہوگا؟ یہ آپ کا پورا پولیٹیکل سسٹم بدل جائے گا اور ملک کو تعلیم بھی مل جائے گی. میڈیا، جو بھی میڈیا چینل ہے ان کو آپ نے یہ پابند کریں کہ ہمارے لوگوں کو ایجوکیشن اور ٹریننگ بھی دینی ہے. آپ نے لازمی ایجوکیشنل پروگرام بھی چلانے ہیں، اور اس میں آپ 24 گھنٹوں میں کم از کم 2 گھنٹوں کے لیے پابند کر دیں کہ آپ اسکول، کالج اور یونیورسٹی کے کورسز اور ووکیشنل کورسز لازمی آپ ٹی وی چینلز پہ چلائیں گے. مسٹ ہوگا ہر ٹی وی چینل کے لیے. تو کیوں نہیں کر سکتے؟ آپ کریں نا اس کو. یہ جب آپ لازمی کر دیں گے تو پھر ہر میڈیا چینل کو وہ استادوں کو بلائیں گے، ٹرینرز کو بلائیں گے، ٹریننگز کروائیں گے، اور ڈیلی بیس پر 24 گھنٹوں میں 2 گھنٹے مسٹ جو ہے ایجوکیشنل اور ووکیشنل ٹریننگ کے پروگرام ہر چینل کے لیے چلانا لازمی ہوگا. پوری قوم کی تربیت ہوگی، فری میں ہوگی. کرو نا یہ. ہیلتھ سسٹم، اس کو نئے سرے سے ری اسٹرکچر، ری ڈیزائن کرنے کی ضرورت ہے.
اب اس میں بات آ جاتی ہے 7ویں اہم پوائنٹ کی، سیلف اسیسمنٹ سسٹم فار ایوری باڈی، ہر بندہ اپنے اندر اپنا خود احتساب کرے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ میں پاکستانی ہوں، اب سب سے پہلی بات کہ کیا میں واقعی پاکستانی ہوں، یہ آپ کو سوچنا ہے۔ اگر آپ پاکستانی ہیں تو پھر آپ کو پاکستان کے لیے سوچنا ہے۔ دوسری اہم بات، مسلمان، کیا میں واقعی مسلمان ہوں؟ اگر آپ مسلمان ہیں تو پھر جو اسلام کہتا ہے، جو اسلام کی تعلیمات ہے، اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں۔ عمل سے جو ہے آپ کی آخرت جو ہے وہ بدلے گی اور دنیا بھی بدلے گی۔ انما الاعمال بالنیات، نیت پر اعمال کا دار و مدار ہے، اور تعلیم یا علم شیطان کے پاس سب سے زیادہ ہے اور تھا، لیکن شیطان عمل نہیں کرتا تھا۔ تو ہماری ساری قوم جو ہے اس کو مذہب کا اور ہر چیز کا علم ہے، لیکن عمل کی کمی ہے۔ عمل جو ہے یہ ہمیں چاہیے۔ اب آپ سیلف اسیسمنٹ خود سے شروع کریں اور اس کے بعد آپ اس کو تحریک میں بدلیں۔ ہم نے مل کر ملک کو ڈوبنے اور ٹوٹنے سے بچانا ہے۔ 7 میں نے سلیوشن دیے، میں یہ آپ کے ساتھ ریپیٹ کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلے تو ہمیں ملی اتحاد کی ضرورت ہے، ہمیں صرف پاکستانی بننے کی ضرورت ہے، کوئی پنجابی، پٹھان، سندھی، بلوچی نہیں ہے۔ دوسری اہم بات کہ ہم صرف مسلمان ہیں، وہابی، سنی، شیعہ نہیں ہے۔ تیسری اہم بات کہ کوئی پولیٹیکل پارٹی ہمارے لیے اہم نہیں ہے، ہمارا ملک ہمارے لیے سب سے اہم ہے۔ اور چوتھی اہم بات کہ ملٹری ڈپلومیسی ختم کر کے دنیا کو واضح کلیئر پالیسی پاکستان کی دینا ہوگی۔ اور 5ویں اہم بات یہ ہے کہ اپنے پورے سول اینڈ ملٹری اداروں کو ری سٹرکچر کرنا ہوگا، اداروں کو انڈیپینڈنٹ بنانا ہوگا، ایک ادارہ دوسرے ادارے پر کسی قسم کا اثر نہیں رکھے گا۔ جب بھی کوئی سپورٹ کرنی ہے تو انٹر ڈپارٹمنٹل جو سپورٹ کا سسٹم ہے، کوارڈینیشن کا، وہ بنانا ہے، اسی کے ذریعے ہوگی اور نہیں ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے ایجوکیشنل سسٹم کو، جوڈیشری سسٹم کو، پولیٹیکل سسٹم کو، میڈیا کو، ہیلتھ سسٹم کو ری ڈیزائن کرنا ہے اور اپنے اندر احتساب لانا ہے۔ اب یہ ساری باتیں جب ہم کریں گے تو اگر دنیا میں یہ سوچتا ہوں کہ میں اپنے آپ سے شروع کرتا ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں آج سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں بدل جاؤں گا اور آج کے بعد اس طرح سے کروں گا، تو اس کا مطلب ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ کم ہو گیا ہے، جو بے ایمان تھا، جو فراڈیا تھا، جو دھوکے باز تھا۔ لہٰذا ہمیں اپنی ذات سے شروع کرنا ہے۔ میں اور میرے جیسے بہت سے لوگ مل کر ایک قوم بنتی ہے۔ ہمیں اپنے حالات خود بدلنے۔ قوموں کی حالت تب بدلتی ہے جب قومیں خود چاہتی ہیں، اور ایک فرد کچھ نہیں کر سکتا جب تک وہ تحریک نہ بنے، اور تحریک تب کامیاب ہوتی ہے جب وہ شہید دیتی ہے، خون دیتی ہے۔ لہٰذا آج کی اس ویڈیو میں نے آپ کے ساتھ بہت سی باتیں شیئر کی اور بہت سے سوال لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان سوالوں کے جواب، یہ ساری باتیں، یہ ساری چیزیں آپ سوچئے گا ضرور۔ میں تو کافی عرصے سے اس پر سوچ رہا تھا، میں نے کہا آج آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آپ کیا کہتے ہیں۔ آپ نے یہ سوچنا ہے کہ پاکستان واقعی نشانہ ہے، کیا پاکستان قبرستان ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کیا پاکستان ملٹری ڈپلومیسی سے چل سکتا ہے۔ میرے 15 سوال اور اس کے سلیوشن آپ کو کیسے لگے، آپ مجھے بتائیے گا۔ دعا میں یاد رکھیں۔ بہت شکریہ۔